جتنے بھی ہمارے مہمانان گرامی اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں، نور اللہ صاحب اور دیگر، اور آپ تمام دوست، یہ واحد جگہ ہے جہاں جب بھی مجھے یاد کیا جاتا ہے میں چلا آتا ہوں، اور اس کی وجہ پوچھئے کیا ہے؟ ذرا بآواز بلند پوچھیں کیا وجہ ہے؟ یہاں جب بھی میں آ کے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سب کو کہوں کہ آئیے درود پڑھتے ہیں، تو پڑھیے پھر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم، کیونکہ ان لوگوں کو اس کی اہمیت کا احساس بھی ہے اور اس کی حرمت کا احساس بھی ہے۔ تو یہ درود والے بچے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو سلام ہے کہ آپ تشریف لائے، آپ سب کو میرا پیار ہے کہ آپ بارود والے نہیں درود والے ہیں، اور آپ کی جو تربیت کی گئی ہے جناب حضرت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور ان کے پورے سسٹم نے، اس میں آپ کے اندر درود کا بارود بھرا گیا ہے، بارود نہیں بھرا گیا، تو اس کو اپنے ساتھ رکھیے گا۔ یہ درود ہی آپ کی پہچان ہے، یہ درود ہی آپ کا اوتار ہے، اور اسی نے آپ کی شخصیت کو نرم کرنا ہے، ملائم کرنا ہے، قابل قبول کرنا ہے، اور آپ کو کسی پار لگانا ہے۔ وعدہ ہو گیا؟ اچھا، میں آپ سے کچھ زیادہ جذباتی گفتگو نہیں کروں گا۔ آج کل کا نوجوان جس طرح سے ہمارے ہاں سوشلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی جو پولرائزیشن ہے اور جو ایک مایوسی کی سی صورتحال ہے، اس میں آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ کیا خیال ہے اس موضوع پہ بات نہ کی جائے؟ کیا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت موبائل فون یوزرز کی تعداد کتنی ہے؟ اینی آئیڈیا؟ 22 کروڑ کی آبادی میں 19 کروڑ افراد کے پاس موبائل فون ہے۔ سب سے زیادہ جس نیشن میں موبائل فون یوزیج ہے پاکستان، اس میں نمبر 5 پہ آتا ہے۔ 19 کروڑ افراد کے پاس موبائل فون ہے، جس میں سے صرف 3 کروڑ ایسے موبائل فون یوزرز ہیں جو چھوٹا موبائل یوز کرتے ہیں، 2G والا۔ باقی 15 سے 16 کروڑ کے پاس 3G، 4G یا براڈ بینڈ کی سہولت موجود ہے۔ تو اس نمبر سے، اس ڈیٹا سے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے، یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو 16 کروڑ بچتے ہیں، جو میجورٹی ہے، کہ ان کے پاس دنیا بھر کی ہر خبر موجود ہے، چاہے وہ ٹک ٹاک سے آ رہی ہے، انسٹاگرام سے آ رہی ہے، سنیپ چیٹ سے آ رہی ہے، یوٹیوب سے، فیس بک سے یا ٹویٹر سے آ رہی ہے۔ درست آ رہی ہے یا غلط آ رہی ہے، اس کی سردرد نہیں ہے۔ اور جو چیزیں ملکی سیاست میں، ملکی اکانومی میں، ملکی سماج میں کسی وقت ڈھکے چھپے انداز میں جن کا ذکر کیا جاتا تھا، ان معاملات کا ذکر اب برملا ہوتا ہے۔ درست بات ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ موبائل فون کا ایکسیسو یوز اور جو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے وہ بن چکی ہے۔ اس ہنگام آپ سب گنڈا پور صاحب تشریف لے آئیں، تالیوں سے استقبال تو کیجیے ان کا۔ السلام علیکم۔ تو اس میں فلٹر کرنا آپ کا کام ہے، یوتھ کا کام ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گرو، کچھ استاد ایسے ہیں جو آپ کو یہ سکھاتے دکھائی دیں گے میڈیا پہ کہ سنیپ چیٹ کے ذریعے یا ٹک ٹاک کے ذریعے کروڑوں روپے کمانے کا آسان نسخہ، 10 لیکچرز کے اندر 1 لاکھ روپیہ کما سکتے ہیں۔ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا آپ نے۔ یوٹیوب کے ذریعے سورس آف انکم بڑھانے کے 15 سنہری فارمولے، ایسا ہی ہے۔ فیس بک کے ذریعے فلاں فارمولہ، فلاں فارمولہ، یہ سارے فارمولے ہیں، لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ چونکہ آپ کا تعلق جس تنظیم سے ہے، یہ میرا قوی یقین ہے کہ آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، باشعور لوگ ہیں، ماجے گاہ میں نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کی تعلیم تربیت کی گئی ہے۔ تو آپ نے اس میں سوچنا یہ کہ کیا جائے، جبکہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، صحیح اور غلط کی تمیز تقریباً مشکل ہو چکی ہے، سیاسی رنگ دیا جاتا ہے ہر نظریے کو، ہر بحث کو، ہر بات کو۔ اس میں کرنے کے 3-4 کام ہیں جو ہمیشہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ بائی دا وے، ایک اور نمبر سن لیں مجھ سے
پاکستان کا جو سب سے بڑا رائزنگ چیلنج ہونے والا ہے یہ 16 کروڑ موبائل فون یوزرز کے ساتھ ساتھ، اور جس سیاسی یا مذہبی جماعت نے اس نمبر کو سمجھ لیا وہ رول بھی آگے کرے گی اور کر بھی رہی ہے۔ پچھلے 3 برس میں پاکستان میں جو نیا ووٹر آیا ہے 30% اس میں جو لوگ تھے ان کی عمر 18 سال ابھی ہوئی ہے پچھلے 3 برس کے اندر۔ ٹوٹل جو پاکستان کا ووٹر ہے اس میں 18 برس کی عمر کو پہنچے ہیں پچھلے 3 برس میں جو لوگ، وہ 30% ٹوٹل ہیں۔ یوتھ کا ووٹ جو بلج ہے وہ 45 ہوا کرتا تھا پرسنٹیج، اب 50 to 55% ہو گیا۔ یہ نمبر دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ آپ کی امپورٹنس کیا ہو گئی ہے۔ ہر سیاسی، مذہبی، غیر سیاسی، غیر مذہبی قوت، جماعت یا تنظیم یا طاقت کے مرکز کا انحصار ان 50 سے 55% یوتھ ووٹرز پر ہوگا، اور ہے بھی۔ سیاسی جماعتوں کا میں نام نہیں لوں گا، یہ یوتھ کو زیادہ تر ایمفسائز کر رہی ہیں کیونکہ یہ میری نظر میں میری گفتگو غیر سیاسی ہونی چاہیے۔ تو اپنی اہمیت کو پہلے پہچانیے۔ تو اس اہمیت کے دوران آپ کسی سیاسی قوت کا انجانے میں ایندھن بننے سے انکار کیجیے، چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، کیونکہ آپ کے سامنے ایک گول ہونا چاہیے۔ وہ گول اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی تنظیم کے لیے، اپنے مکتب کے لیے ہونا چاہیے۔ اس گول کے اوپر میں نے آپ سے بات کرنی ہے، ان ڈیجٹس کو، نمبرز کو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد۔ میں بار بار جب بھی آپ کے ہاں آتا ہوں تو مجھے صرف ایک موضوع بار بار میرے اندر دستک دیتا ہے جو میں سمجھتا ہوں تشنگی رہ جاتی ہے، اور اس موضوع کا تعلق آپ کی مکتبہ فکر سے ہے۔ آپ لوگ اسے سب سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ پاکستان جن دنوں دہشت گردی کا بری طرح سے شکار تھا، بہت بری طرح سے، اور اسلام کے جو پرچار ہیں، اسلام کے جو افکار ہیں، اس کے اوپر بات کرنا دنیا بھر میں مشکل ہو چکا تھا، تو آپ کو یاد ہے کس شخصیت نے اسلام کا صحیح پرتو دنیا کو دکھایا؟ یہاں آپ کسی بھی گلی کونے، محلے، مجلس میں چلے جائیں تو پوسٹر لگا ہوتا ہے، اس پہ کچھ 10 فٹ لمبا ٹائٹل لکھا ہوتا ہے حضرت جی کا، جو بھی کوئی وہاں مخاطب ہونے والے ہوتے ہیں، لیکن انگریزی زبان میں ایک پیراگراف کسی گورے کو سمجھا نہیں سکتے کہ اسلام کی اصل تفسیر یا حکمت ہے کیا۔ تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، میری ان سے نیاز مندی بھی ہے، یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس دور میں ناروے سے لے کے امریکہ سے آسٹریلیا، پوری دنیا میں انہوں نے جو اسلام کی صحیح فکر تھی کہ یہ بارود والا اسلام نہیں ہے، یہ درود والا اسلام ہے، اس کو دنیا کو سمجھایا کہ یہ بارود والا نہیں ہے، بارود کا تعلق اسلام سے ہرگز نہیں ہے۔ تب سمجھایا جب دنیا اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے سے انکاری تھی، اور اسلام کا مطلب ٹیررزم تھا۔ مسلمان کا جو سینونیم تھا دنیا بھر میں 9/11 کے بعد، وہ دہشت گردی سے جڑ چکا تھا۔ آج بھی انڈیا اس موضوع پہ موویز بنا رہا ہے، وہ کسی بھی مسلمان کو جب اس کا کردار سامنے آتا ہے تو مووی میں وہ اسے ایک دہشت گرد کے طور پر داڑھی رکھی ہوئی، ٹوپی پہنی ہوئی اور خود کچھ حملہ کرنے جا رہا ہے، اس طرح سے پورٹریل کرتا ہے۔ تو یہ علامہ طاہر القادری صاحب تھے جنہوں نے اس بارے میں بڑی خصوصی کاوشیں کی، دنیا بھر میں انہوں نے مختلف مکالموں میں حصہ لیا، ڈیبیٹس میں حصہ لیا، اور دنیا کو سمجھایا کہ اسلام کا صحیح تصور یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ یہ میں نے ذکر اس لیے آپ سے کیا کہ کتنے لوگ ہیں پاکستان میں جنہوں نے اس موضوع پہ کام کر رکھا ہے؟ آپ جانتے ہیں اپنے آس پاس کسی شخص کو جس کی آواز کو دنیا بھر میں سنا گیا ہو؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جستجو، تحقیق، تعلیم یا مطالعے کا شوق ہے ہی نہیں ہے۔ سستے نعرے ہیں، اور نعروں کا ایندھن آپ بنتے ہیں، میں بنتا ہوں، میڈیا بنتا ہے، سیاسی جماعتیں بنتی ہیں۔ پورے پاکستان کو اس وقت نعروں کا ایندھن بنا دیا گیا ہے۔ ایک سیاسی نعرہ ہے، اس کے پیچھے پوری قوم کو جھونک دیا گیا ہے، رائٹلی اور رانگلی۔ لیکن جو صحیح فکر ہے، اس ملک کے قیام کا مقصد کیا تھا، اس ملک میں نظام زندگی کیسے ہونی تھی، اس ملک میں مذہب کیا ہوگا، اس کے اوپر بات کرنے والے لوگ نہیں۔ اور میں آج آپ سب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بڑی خاص قسم کی اپیل کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ میری اپیل میں میرے ہم آواز ہوں گے تو آواز دور تک جائے گی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو سیاسی بحران پاکستان کو درپیش ہے، مذہبی بحران بھی درپیش ہے، اقتصادی بحران بھی درپیش ہے، بے چینی ہے، بے صبری ہے، بے روزگاری ہے، ان تمام بحرانوں میں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس دور میں علامہ طاہر القادری صاحب کو واپس آنا چاہیے؟ نہیں، آواز آنی چاہیے۔ یہ جناب اگر لائیو اسٹریمنگ ہے
اگر لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ میری آواز سن رہے ہوں گے. یہ جو سامعین سامنے کھڑے ہیں ناظرین بلکہ کھڑے ہو گئے ہیں, یہ دیکھ لیں, یہ ان سب نے کیمرہ ادھر رکھے سر. میں ایک عام شہری کے طور پہ آپ سے باتیں دے دوں کہ میڈیا پر سے طور پر نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے 100% ووٹ آ گیا. شرکاء میں سے 100% نے ہاتھ اٹھا کے میرے اس مطالبے کی, اس درخواست کی تائید کی ہے. اس بحران میں اس قوم کے پاس آپ تشریف لے آئیں, یہاں آئیے, ان کی داد رسی کیجیے. آپ کی گفتگو میں ہی بڑا مرم ہوتا ہے. ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور دھرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی. آپ کی موجودگی پاکستان میں کافی ہوگی. اب عرض یہ ہے کہ کوئی ہمارا رہنما بیمار ہے, بیرون ملک ہے, کوئی ہمارا رہنما ہے اسے وزیر اعظم بننے کی جلدی ہے, کوئی ہمارا رہنما ہے تو وہ کسی پی ڈی ایم کا سربراہ ہے, کوئی رہنما ہے تو اسے بیرون ملک کے دورے کرنے کا شوق ہے کلین شپ ہو کے. ہر بندے کو کوئی نہ کوئی اپنا کھانچہ کھولا ہوا ہے. اس دور میں طاہر القادری صاحب کو واپس آنا چاہیے تاکہ آگے عوام کو, ان لوگوں کو بتائیں کہ کرنا کیا چاہیے. وہ ایندھن نہ بن جائے نا کہیں, ایندھن بن رہے ہیں آپ سب لوگ. تو بہرحال جو اب آپ کے کرنے کا کام اس کے علاوہ کیا ہے, اور ہمیشہ اس پلیٹ فارم پہ میں نے یہ بات کی ہے. 2012 میں گنڈا صاحب ایک ڈاکٹر ہیں جرمنی کے, ڈاکٹر وسیم بارہن, میں نے ذکر کیا ہزار دفعہ اور بار بار یاد کرتا ہوں. انہوں نے بلے شاہ پہ اوپر کتاب لکھی تھی. یہاں پاکستان میں آ کے 2 سال انہوں نے کام کیا, رضا رومی کے ساتھ مل کے کام کیا, اور کئی لوگ جن کو انگریزی آتی تھی ان کے ساتھ انہوں نے مل کے کام کیا. وہ کنورٹڈ ہیں, مسلمان ہو گئے. جب صوفیزم کے بارے میں وہ سیکھ رہے تھے, پڑھ رہے تھے, تو وہ مسلمان ہو گئے. 2012 سے لے کے اب 10 سال ہو گئے. ان 10 برسوں میں میں نے نہیں سنا کہ پاکستان میں کسی نوجوان نے کسی صوفی پہ انگریزی زبان میں مقالہ لکھا ہو. آپ میں سے کتنے نوجوان ہیں جو یوٹیوب یوز کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا یوٹیوب چینل دیکھا ہے جس میں یہ بتایا جائے کہ بلے شاہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ کیا کسی نے ایسا یوٹیوب چینل دیکھا جس میں مجھے یہ بتایا جائے, میں بندہ ہوں, میں لاہور میں رہتا ہوں, مجھے یہ بتایا جائے کہ بلے شاہ کا مزار کہاں ہے, یہ کب قصور میں آئے تھے, مزار کہاں بنا تھا, شاہ عنایت قادری کون تھے, بلے شاہ کا پیغام کا مسئلہ کیا ہے, اصل اس کا حصہ کیا ہے. اور جو آپ نے یوگا کا نام سنا ہوگا, یوگا نریندر مودی بھی کرتا ہے. یوگا کے نام پہ کھربوں روپے سائنسدان, ڈاکٹرز اور یوگی جو ہیں وہ کما رہے ہیں. یوگا کی جو بیسک ایسنس ہے نا, وہ اپنا من ہے. کدی من اپنے چ وڑیا ہی نہیں. تو یہ تو بلہ شاہ پتہ نہیں کب کہہ گیا تھا. سائنس کو اب سمجھ آ رہی ہے. آپ نے کبھی بتایا ہے؟ بلہ شاہ تو کہہ گیا تھا, مسجد ٹا دے, مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا, ایک بندے دا دل نہ ٹائیں, رب دلاں وچ رہندا. یہ سائنس کو اب پتہ چل رہا ہے, یہ یوگیوں کو اب پتہ چل رہا ہے, ماہر نفسیات کو اب پتہ چل رہا ہے. تو بلہ کہہ گیا تھا. تو یہ بلے کی بات کس نے بتانی ہے دنیا کو؟ وہ ڈاکٹر وسیم بار بار تو نہیں پیدا ہوگا جرمنی والا, یہ آپ نے بتانی تھی یار. آپ لوگوں کا تو مکتبہ فکر ہے, یہ آپ نہیں بتاتے. وارث شاہ کے بارے میں کس نے بتانا تھا؟ خواجہ غلام فرید کے بارے میں کس نے بتانا تھا؟ اور ہمیں موویز میں دکھایا جاتا ہے ہر مزار, ہر ولی ایک سے بڑھ کر ایک ہے, کسی کی شان کا موازنہ کرنے والا میں ناچیز کون ہوں. لیکن آپ جب موویز دیکھتے ہیں تو خواجہ غریب نواز, ہندوستان میں جتنے مزار ہیں آپ وہ دیکھ کے سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنے عظیم مزار ہیں. بالکل ہوں گے, لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ ہندوستان کے عظیم سے عظیم ولی جو ہیں وہ داتا علی حجویری کے پاس جب تشریف لائے تو لکھ کے کیا گئے؟ کیا لکھ کے گئے؟ گنج بخش فیض عالم, مظہر نور خدا, ناکساراں پیر کامل, کاملاں رہنما. یہ کس نے بتانا ہے؟ بتانے والے آپ ہیں, آپ بتاتے نہیں ہیں. کتنے اولیاء اکرام ہیں. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں سر, میں بلوچستان گیا, گنڈا پور صاحب 1 مہینے کی ورکشاپ تھی وہ کور کے ساتھ, تو نیشنل ورکشاپ بلوچستان. تو وہ بلوچستان کا حدود اربہ بتا رہے ہیں, معدنیات بتا رہے ہیں, سیاسی مسائل بتا رہے ہیں, دہشت گردی کے مسائل بتا رہے ہیں, پوٹینشل بتا رہے ہیں, خطہ کتنا خوبصورت ہے. تو مجھے پورے مہینے میں صرف ایک جستجو تھی کہ بلوچستان کا جب نام لیتے ہیں تو
آپ نے کبھی سوچا بلوچستان میں مزار کون سے ہیں، اولیاء کون سے ہیں؟ کبھی ذہن میں نہیں نہ آیا؟ کیونکہ بلوچستان اور کے پی کے کو زنگ آلود کر دیا ہم نے دہشت گردی سے. ایسا ہی ہے. پاکستان میں خواتین اولیاء کے مزار ہیں کتنے کا پتہ ہے آپ کو؟ تو انو وہ بی بی ہیر دا ہی پتہ ہوئے گا یا بی بی پاک دامنا دا. ٹو مائی اٹر سرپرائز جو میں نے انویسٹیگیٹ کیا اس میں رپورٹ بھی بنائی. بلوچستان دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں سب سے زیادہ خواتین اولیاء کے مزار ہیں. 16 خواتین اولیاء کے مزار بلوچستان میں. 16 ریکارڈ کر لیں میری بات. پوری دنیا میں نہیں ہے. لیکن ان کو بتانے والا ہے لال شہباز قلندر نے کوئٹہ شہر کے اندر، اس وقت پتہ نہیں بستی کیسی ہوگی، وہاں قیام کیا ہوا ہے. جہاں قیام کیا اس جگہ کا نام ہے قلندر مکان، اور وہاں جو آپ کی چلہ گاہ تھی ابھی محفوظ ہے. کسی کو پتہ تھی؟ تو کس نے بتانا ہے؟ جو ریلیجیس ٹورزم ہے اس ٹرم کے بارے میں پڑھیے، جو صوفی ٹورزم ہے اس ٹرم کے بارے میں پڑھیے، جو آپ کی سٹرینتھ ہے وہ دنیا کو بتائیں. میرا پیغام یہ تھا. 16 کروڑ لوگوں کے پاس موبائل فون ہے، یوٹیوب آپ یوز کرتے ہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ہوئی کہ آج ہم آپ کو بتائیں گے چکن کڑھائی کیسے بنانی ہے، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی آئی صحیح ہے یا نون لیگ ٹھیک ہے. آپ وہ چیز بتائیں جو آپ کی میراث ہے، جو کھو گئی ہے، جس کی آپ کو درس دیا جاتا ہے. اس نعرے اور وعدے کے ساتھ علامہ صاحب سے ایک بار پھر سے کھڑے ہو گزارش کریں کہ واپس وطن تشریف لے آئیں. شکریہ.